اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل سیئتا، جس نے کام کیے برے، فلا یجزا، پس وہ بدلہ نہ دیا جائے گا، الا مثلہا، مگر اسی کی مثل، ومن عمل صالحا، اور جس نے کام کیے اچھے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، فاولئک، پس یہی لوگ، یدخلون الجنت، داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا، وہ رزق دیے جائیں گے اس میں، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ یہ بات چل رہی ہے مرد مومن کی جو فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، کہ وہ اپنی قوم کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے اور آخرت کا گھر وہ دائمی ہے اور ہمیشہ کا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کا عہدہ بھی عارضی، دنیا کا مال و متاع عارضی، دنیا کی حکومت عارضی، اور دنیا کی شان و شوکت بھی عارضی ہے، اور آخرت کا گھر دار القرار، وہ ہمیشہ رہنے والا، وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی، وہاں کی روزی روٹی، مال و متاع، جوانی، صحت، وہ دائمی ہے۔ اب وہ اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ وہ آخرت کا جو گھر ہے کس طریقے سے اچھا ہو سکتا ہے اور کون اس کو بگاڑ سکتا ہے۔ تو اس نے ایک اصول بیان کر دیا کہ من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا۔ بہت مختصر الفاظ میں اس نے بات کا نچوڑ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ جس نے برے عمل کیے اس کو اسی قدر جزا دی جائے گی جس طرح کے اس نے عمل کیے ہیں۔ اگر اچھے عمل کیے ہیں تو اچھا بدلہ ہے، برے عمل کیے ہیں تو برا بدلہ ہے۔ اور اصول کے طور پر اس نے یہ بات کہی کہ ومن عمل صالحا، جس نے بھی اچھے عمل کیے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت۔ اس میں اللہ کے ہاں اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں ہے کہ یہ مرد ہے یا یہ عورت ہے، اور یہ بھی اللہ کے ہاں کوئی تقسیم نہیں کہ اس کا تعلق کس قوم سے ہے، کس قبیلے سے ہے، یا سردار قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یا غلام قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، غلام قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی تقسیم اللہ کے ہاں ایسی نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، کہ جس نے بھی عمل کیے اچھے، وہ مرد ہو یا عورت۔ ہاں، اس نے ایک شرط ضرور یہاں پر بیان کی کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والا ہو۔ اس لیے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک دنیا کے اندر کوئی بھی کیا ہوا اچھا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کافر ہو، وہ پل بنوا دے، وہ سڑکیں بنوا دے، وہ ہسپتال بنوا دے، وہ سکول بنوا دے، وہ یتیموں کو ڈونیٹ کر دے، اس کا فائدہ دنیا کے اندر ہی اس کو مل جائے گا، اس کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر ہی مل جائے گا۔ آخرت میں بدلہ لینے کے لیے، آخرت میں اجر لینے کے لیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی شرط ہے۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہی لوگ
داخل ہوں گے جنت میں، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور وہاں پر ان کو بغیر حساب کے رزق دیا جائے گا۔ دنیا کے لیے اس نے الفاظ استعمال کیے کہ انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا برتنا ہے۔ آدمی کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ پورا رزق خود بھی استعمال نہیں کر سکتا، اس کا مال پڑا رہ جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اور ورثاء اس کے مال کو تقسیم کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ یعنی اس کا اپنا جو رزق اس کے مقدر میں تھا، جو اس کو دیا گیا ہے، وہ بھی پورا استعمال نہیں کر سکا۔ اور آخرت میں یرزقون فیہا بغیر حساب، ان کو بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ اب وہاں پر نہ تو بیماری ہے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ کھاؤ گے تو بیماری لگ جائے گی، احتیاط کرو، یوں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، کوئی بیماری وہاں پر نہیں ہے۔ بڑھاپا ویسے کوئی نہیں، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، موت وہاں پر کوئی نہیں۔ یرزقون فیہا بغیر حساب، بغیر حساب کے دیا جائے گا اور بغیر حساب کے وہ کھائیں گے۔ وَيَا قَوْمِ، اس نے کہا کہ اے میری قوم، مَالِي أَدْعُوكُمْ، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں بلاتا ہوں، إِلَى النَّجَاةِ، نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي، اور تم مجھے بلاتے ہو، إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف۔ کوئی دانائی کی بات کرو، کوئی عقل مندی کی بات کرو۔ میں جس راستے پر چل رہا ہوں اور جس راستے کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، وہ دائمی نجات کا راستہ ہے، وہ دائمی خوشیوں کا راستہ ہے، وہ دائمی وہ رضامندی کا راستہ ہے۔ اور وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے بلا رہے ہو آگ کی طرف۔ اللہ کو چھوڑ کر، آگے آ رہی ہے بات، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، سزا دیں گے۔ میری قوم، کچھ دانش مندی سے کام لو، کچھ عقل مندی سے کام لو، کچھ تو سوچو کہ میں کس راستے کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے کس راستے کی طرف بلا رہے ہو۔ کہاں میری ہمدردی اور کہاں تمہارا میری ہمدردی کا جواب اور صلہ؟ کیا یہ ہونا چاہیے؟ تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو۔ وہ جو تدعوننی الی النار ہے کہ تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو، اس کی تشریح ہے۔ تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، لأکفر باللہ، کہ میں اللہ کا انکار کر دوں، واشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، ما لیس لی بہ علم، جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، اللہ کا انکار کرنا، میرے پاس تو اس طرح کی کوئی سند، کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں بلاتا ہوں تمہیں، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، زبردست کی طرف، معاف کرنے والے کی طرف۔ ایسا زبردست کہ اگر کسی پر گرفت کر لے تو کوئی اس سے چھڑا نہیں سکتا، اور ایسا معاف کرنے والا ہے کہ کتنے ہی بڑے مجرم کو وہ معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے گرفت کیوں کی یا تو نے معاف کیوں کیا۔ میں تو تمہیں اس طاقت والے رب کی طرف بلا رہا ہوں، اس عظمت والے رب کی طرف بلا رہا ہوں، اس قدرت کے مالک، قدرتوں کے مالک کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم مجھے کس طرح بلا رہے ہو؟ تدعوننی لیکفر باللہ، میں اس اللہ کا انکار کر دوں، واشرک بہ، اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاؤں۔ تم یہ مجھے صلہ دے رہے ہو میری ہمدردی کا۔ لا جرم انما، کوئی شک نہیں یہ کہ، تدعوننی، کہ تم مجھے بلا رہے ہو، الیہ، ایسی بات کی طرف، لیس لہ دعوۃ، کہ نہیں ہے اس کی طرف پکارنا، فی الدنیا ولا فی الآخرہ، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ یعنی تم مجھے ایسی بات کی طرف بلا رہے ہو کہ اس بات کے بلاوے کا
نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہے. نہ اس بات کی طرف دنیا کے اندر بلانا چاہیے اور نہ ہی آخرت میں اس بات کی طرف بلانا چاہیے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہمارا لوٹ جانا ہے اللہ کی طرف. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک حد سے تجاوز کرنے والے، ہم اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں. یہ حد سے تجاوز ہے، اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں اور یہ لوگ ان حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، ان حدود کو پامال کر رہے ہیں. تو وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا لوٹ کر جانا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور وہ پھر ایک ایک بات کا پورا حساب لے گا. اور پھر اس نے آخر میں یہ بات کہی، فَسَتَذْكُرُونَ، پھر ان قریب تم یاد کرو گے، مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنے معاملہ کو اللہ کی طرف. إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ان قریب تم میری باتوں کو یاد کرو گے، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نجات کا راستہ کیا ہے، ہلاکت کا راستہ کیا ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا راستہ اور اس کا انجام کیا ہے، اور شرک کا راستہ اور شرک کا انجام کیا ہے. جب تم اللہ کی گرفت میں آؤ گے، اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پھر تم میری باتوں کو یاد کرو گے کہ ایک شخص تھا ہم میں جو ہمیں نصیحت کیا کرتا تھا، ایک شخص تھا ہم میں جو ہمیں راہ ہدایت بتلایا کرتا تھا، ایک شخص تھا ہم میں جو ہمیں سیدھی راہ بتلا رہا تھا. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ہاں البتہ اگر تم میری بات کو نہیں مانتے تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملہ کو اللہ پر سونپتا ہوں، اللہ کی طرف اس کو جو ہے سپرد کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ جس طرح کے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تدبیریں اختیار کی ہوں، اسی طریقہ سے اس کے قتل کی بھی تدبیر کی ہو، اس کو سزا دینے کی بھی تدبیر کی ہو، اور اس کو اس قتل کی، اس سزا کا، یعنی وہ جو تدبیر کر رہے تھے اس کا علم ہو گیا ہو، تو یہ اس سے یہ سمجھا ہو کہ میری اس نصیحت کے عوض میں اگر تم مجھے کوئی سزا دینا چاہتے ہو، اگر اس نصیحت کے عوض میں تم مجھے قتل کروانا چاہتے ہو، مجھے سزا دینا چاہتے ہو، تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملہ کو اللہ کو سونپتا ہوں، اللہ کی طرف سپرد کرتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس درد کے ساتھ، کون کس ہمدردی کے ساتھ، کون کتنی یعنی دل کی گہرائی کے ساتھ وہ نصیحت کر رہا ہے. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک مرد مومن کا کام یہاں تک ہی ہے کہ وہ نصیحت کرے، کھول کھول کر ساری بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دے، اور اس کے بعد پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. اس لیے کہ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، آپ کسی اندھے کو اس کی گمراہی سے راہ راست پر نہیں لا سکتے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا. وما علیک الا البلاغ المبین، آپ پر تو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور مرد مومن کا کام بھی یہی ہے کہ وہ کھول کھول کر بیان کر دے، وہ نصیحت کر دے، وہ بتلا دے، وہ آخرت کے انجام سے باخبر کر دے، اور اس کے بعد اگر کوئی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ وہ اپنے معاملے کو پھر اللہ کے سپرد کر دے کہ آپ کے ذمہ یہ کام تھا، آپ نے اس کام کو پورا کر دیا. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں. اور جب اس کی بات کارگر نہ ثابت ہوئی، وہ لوگ ہدایت پر نہیں آئے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم اور اس مرد مومن کے لیے وہ اپنی پوری تدبیر کی. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل پڑیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی اس قوم کو لے کر نکلے اور آگے بحر قلزم کو وہ پار کیا. تو فوقاہ اللہ، پھر بچایا اس کو اللہ نے
سیئات ما مکروا، اس برائی سے جس کا انہوں نے مکر کیا، وحاق اور گھیر لیا، بآل فرعون فرعون کی قوم کو، سوء العذاب برے عذاب نے، یعنی وہ تدبیر کر کے ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، پکڑنا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم، اور اس میں ہی یہ مرد مومن بھی تھا۔ جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں یہ اعلان کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اور ان تمام کے ساتھ جب نکل کر گئے تو فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ نے اس کو بھی بچایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، سب کو بچا لیا۔ اور وہ جو تدبیر ان کے خلاف کر رہے تھے، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، پھر ان کو یعنی فرعون کو اور فرعون کی قوم کو اس برے عذاب نے آ کر گھیر لیا۔ جس طرح کی تدبیر یہ ایمان والوں کے خلاف کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر پلٹ دیا، اور فرعون کا اور پوری قوم کا بیڑا بحر قلزم کے اندر غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی